السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 1 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 2 سے پڑھیں گے۔ آج کا لیسن بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے اور اسپیشلی یتیم کے بارے میں اللہ رب العزت ہمارے لیے احکام و مسائل فرما رہے ہیں، اور اسلام کی جو وسعت ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے بلا وجہ ہمارے اوپر ایسی پابندیاں عائد نہیں کی کہ جو انسانی نیچر سے دور ہوں، کہ انسان کو نبھانا مشکل ہو جائے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ جیسا کہ ہم لوگ کل کے لیسن میں رشتہ داروں کے بارے میں پڑھ چکے کہ اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کے بارے میں بہت تاکید فرمائی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا۔ تو آج کے لیسن میں یتیم کے حقوق کے بارے میں پڑھیں گے۔ وآتوا الیتامى اموالهم، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، ولا تتبدلوا الخبیث، اور نہ ملاؤ ناپاک کو پاک سے، یعنی کہ جو یتیم آپ کے زیر پرورش ہیں، جو تمہارے پاس پرورش پا رہے ہیں، زیر نگرانی ہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اپنے مال جو ہیں ان کے مال اپنے مالوں سے نہ ملاؤ، یعنی کہ اپنے مالوں کو ان کے مالوں سے نہ بدلو، یعنی کہ ان کے اگر مال اچھے ہیں تو اپنے مال گھٹیا ان کے ساتھ ملا کر ادلا بدلی نہ کرو، یعنی کہ بد نیتی سے یہ کام نہ کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو پھر جو ان کے طیب مال ہیں وہ بھی تمہارے لیے خبیث ہو جائیں گے، ناپاک ہو جائیں گے، یعنی کہ تمہارے حق میں وہ پھر پاک نہیں رہیں گے، تم اس کے استعمال کے حقدار نہیں ہو۔ مزید کیا فرمایا؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ تم کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر۔ اب دیکھیں، اگر ادھر یہی دیکھیں کہ قطعاً حکم دے دیا گیا کہ ان کے مال تم بالکل بھی نہیں کھا سکتے، لیکن اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں یا قرآن کے دوسری آیات کا مطالعہ کریں تو پھر کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلام کی جو وسعت ہے اس کا پتہ چلتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ کرو، یعنی کہ ان کے مال اپنے مالوں سے کیوں نہ ملاؤ، انہ کان حوبا کبیرہ، بے شک وہ ہے گناہ بہت بڑا۔ مزید اس آیہ مبارکہ کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کا باپ نہ ہو اور نہ بالغ ہو، کیونکہ بلوغت کے بعد پھر ایسا بچہ یتیم کے زمرے میں نہیں آتا۔ عموماً ہمارے معاشرے میں کیا کیا جاتا ہے کہ بعض بچے جو بیاہے بھی جاتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ بیچارہ یتیم، لیکن یاد رہے کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے پھر وہ یتیم کے زمرے میں نہیں ہوتا، جو نابالغ بچہ ہے اس کے لیے یتیم کا ورڈ بولا جائے گا، وہ یتیم کے زمرے میں آئے گا۔ اور عموماً یتیم کے بارے میں اگنور کر دیا جاتا ہے، یتیم کو بہت حقیر جانا جاتا ہے، لیکن اگر اسلام کی روح سے دیکھا جائے تو یتیم کے بہت سارے حقوق ہیں اور یتیم کی کفالت کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کا سرپرست اور میں اس طرح ہوں گے ساتھ ساتھ، یعنی کہ آپ نے اپنی شہادت کی انگلی اور ساتھ والی انگلی کو ملا کر فرمایا کہ جو یتیم کا سرپرست ہے اور میں دونوں اس طرح ساتھ ساتھ جنت میں ہوں گے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں یتیم کی کوئی ویلیو نہیں، یتیم کو کچھ جانا نہیں جاتا، اس کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے،
بلکہ الٹا اگر وہ مالدار ہے، اس کا مال ہے، تو اس کو بھی ہتھیار لیا جاتا ہے۔ تو یہی کچھ عرب میں ہوا کرتا تھا کہ عرب میں یتیم کے حقوق کو پامال کر دیا جاتا تھا اور اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اس کو حقیر جانا جاتا تھا، بلکہ اس پہ ظلم ڈایا جاتا تھا۔ تو اسلام نے یتیم کی طرف توجہ دلائی کہ اس کے حقوق ہیں اور کس طرح اس کے ساتھ معاملہ کیا جانا ہے۔ یہ سارا کچھ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ عرب میں زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا کہ اسپیشلی یتیم کے کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے، بلکہ اس پہ ظلم ڈایا جاتا تھا اور اس کا مال بھی ہتھیار لیا جاتا اور اس کی کوئی کفالت کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ مزید وضاحت اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ۔ تو جب اسلام نے یتیم کے حقوق نازل کیے، حقوق کے بارے میں بات کی، تو اس وقت کیا تھا کہ جو یتیم کا مال ہے وہ الگ تھلگ رکھنا ہے، اس کو بالکل اپنے مال کے ساتھ نہیں ملانا۔ تو اس میں بہت ساری پھر مشکلات پیش آئیں کہ ایک تو گھر والوں کے لیے مشکل کہ یتیم کے لیے اگر کھانا بنانا تو وہ اپنا الگ اور یتیم کے لیے الگ بنایا جاتا، پھر بعض اوقات وہ کھانا بچ رہتا اور گھر والے کھا نہیں سکتے تھے، ایسا کھانا پھر بعض اوقات ضائع ہو جاتا، تو اس طرح پھر بہت سارا مال ضائع ہوتا نظر آتا۔ اس کے لیے پھر کچھ تخفیف کر دی گئی، جیسا کہ ہم سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 220 میں اس کے بارے میں پڑھ چکے۔ کیا تھی آیہ مبارکہ؟ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے معاملات کیے جائیں، تو آپ فرما دیجئے کہ ان کے لیے اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ ادھر پھر کیا فرمایا گیا کہ ان کو اپنے ساتھ ملا لو، یعنی کہ ان کا کھانا اپنا کھانا اکٹھا کر سکتے ہو، لیکن کیسے؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو بھی اصلاح کرنے والے سے، کہ تمہاری جو مال ملانے کی نیت ہے وہ بگاڑ کی ہے یا اصلاح کی ہے، ان کا مال ہتھیانا چاہتے ہو یا پھر اصلاح کے لیے اتنا ملا رہے ہو جتنی تمہارے لیے سہولت ہو جائے۔ تو اتنی پھر رخصت دے دی گئی، گنجائش نکالی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی کے پیش نظر فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا۔ اسی لیے فرما دیا ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے جو ہیں حکمت پر مبنی ہیں، لیکن انسانی عقل سے دور ہیں، انسان کی عقل میں آنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات انسان کو کچھ عرصے کے بعد اس مسئلے کی حکمت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں بھی کیا فرمایا گیا؟ الدین النصیحہ، دین جو ہے سراسر خیرخواہی پہ مبنی ہے، اور دین نے چند لوگوں کی ہی خیرخواہی نہیں کی بلکہ سب کی ہی۔ جیسا کیا فرمایا کہ دین، ایک صحابی نے پوچھا کہ کس کس کے لیے خیرخواہی کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب کے لیے ہی، جو ان کے بڑے ہیں، سردار ہیں، جو ائمہ ہیں ان کی بھی، اور جو عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں ان کی بھی، ہر ایک کے ساتھ دین اسلام خیرخواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ اب اتنی رخصت تو دے دی گئی کہ کچھ آسانی کرنے کے لیے ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ اتنا ملا سکتے ہو کہ جو تم بھی سہولت سے زندگی گزار سکو، لیکن بدنیتی سے اپنے مال ان کے ساتھ ایسے نہیں ملانے کہ اپنے جو گھٹیا مال ہیں ان کے عمدہ مال سے ملا لو۔ بہت احتیاط برتنے کا حکم دے دیا گیا کہ بہت احتیاط کے ساتھ پھر ان کے مالوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، جس طرح کہ آیہ مبارکہ 5 میں بھی بتایا گیا، 6 میں بتایا گیا وَلَا تَأْكُلُوا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، کہ ان کے مالوں کو اس طرح جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں تو تم سے اپنے مال کا مطالبہ کریں، بلکہ کہا کہ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، جو کوئی غنی ہے، مالدار ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس سے بھی بچے، کہ اس سے بھی احتیاط کرے۔ البتہ جو ضرورت مند ہے، محتاج ہے، تو وہ اتنا کھا سکتا ہے کہ چلو اپنی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ اور پھر ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، کہ مال کو کھانے کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ عموماً جو ہمارے مال کا بہت سارا حصہ ہوتا ہے وہ کھانے پینے پہ یعنی کہ لگتا ہے،
ہمیں زندگی میں زیادہ کھانے پینے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور عموماً ہمارے جو وقت ہیں وہ بھی زیادہ کچن میں گزرتے ہیں، کھانا بنانے میں، دوسروں کو کھانا سرو کرنے میں، خود کھانے پینے میں، اور پھر جیسا کہ کچن میں بہت سارا وقت ادھر ادھر برتن دھونے میں، وہ کچن کی صفائی ستھرائی میں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو زیادہ حصہ ہے یا زندگی کا جو زیادہ مال ہے وہ کھانے پینے پہ لگتا ہے۔ تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ادھر کھانے کی بات کی۔ پھر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اگر تم اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر کھاؤ گے تو انہ کان حوبا کبیرہ، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہوگا۔ اور خوبا کا جو ورڈ ہے وہ ایسے جرم پہ بولا جاتا ہے جو ناقابل تلافی جرم ہو، کہ جس کی کوئی معافی نہ ہو۔ اور اسلام نے گناہ پہ بہت سارے ورڈ یوز کیے، جس طرح کہ اسیم بھی بعض اوقات بولا، یا پھر ذم بھی بولا گیا، یا پھر جس طرح ادھر خوبا کا ورڈ آیا ہے، کچھ اور ورڈ بھی یوز کیے گئے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جو یتیم کا مال ہتھیانا، یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا، یہ بہت ہی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے خوبا کا ورڈ بولا گیا کہ جو ناقابل معافی جرم ہو۔ اور اس آیہ مبارکہ کی شان نزول میں ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ایک شخص کی زیر کفالت ایک یتیم بچی تھی، تو جب وہ بڑی ہو گئی تو اس شخص نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا، اور اس کا ایک باغ تھا، اس بچی کا، اس یتیم بچی کا ایک باغ تھا، تو وہ بھی اس نے ہتھیا لیا، اس کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ حالانکہ جو حق بنتا تھا وہ کیا تھا کہ اگر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے تو اس کو مہر دینا، کیونکہ مہر کی بہت ہی اہمیت ہے اسلام میں، بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مہر نہیں دیتا نکاح کے بعد اور اس کی نیت بھی نہیں ہوتی دینے کی، تو ایسے شخص کو پھر زانی کہا گیا، ایسے شخص کو بدکار کہا گیا۔ اور مہر دینا لازمی ہے، عورت کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں دیتا تو وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا کہ اس یتیم لڑکی کے ساتھ نکاح بھی کر لیا، اور الٹا اس سے وہ مہر دینے کی بجائے اس کا باغ بھی ہتھیا لیا۔ تو اس پہ بھی یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال نہ کھاؤ، ایسا کرو گے تو بے شک خوباً کبیرہ ہے، کہ تم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہو۔ اس کے برعکس اگر کوئی یتیم کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتا ہے، اس کو مہر بھی دیتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن اگر نیت کی خرابی ہے، اس کا مال ہتھیانا مقصد ہے، تو پھر یہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔